اور کربلا کی باتیں تو سن رہے ہیں لوگ 10-15 سال، جب بچپن سے آپ سن ہی رہے ہیں، ہم بھی آج لگاتار 15-16 دن سے سنا ہی رہے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے، جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے، فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں، اور اس اسٹوری کو پڑھ کے ریوائز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، گانا سن کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک گانا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ کیسٹ بجاتے ہیں، اس کو سننے کے وجہ سے کا دل تھوڑا سا کمزور ہے، وہ گانا کو سنا، وہ اس سننے کے بعد وہ رونے لگتا ہے۔ کوئی لطیفہ سنا، لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو لوگوں کا مزاج ہے کامیڈی سننا، ہنسنے لگنا، یا کوئی ٹریجڈی کی باتیں سننا، المیہ سننا اور رونے لگنا، یہ تو بندوں کا نیچر ہے۔ یہ جو کہانی ہے کہ وہ درخت کے نیچے ایک لوگ آئی پانی بھرنے کے لیے، وہ دونوں بچہ آیا وہاں، رات بھر دوڑتا رہا، صبح ہوئی تو وہیں وہ بچہ کھڑا تھا، داروغہ آیا، پکڑا، جیل میں ڈالا، جیل سے رات بھگایا، پھر اس کو کہا جاؤ اس راستے پہ انگوٹھی دکھا دینا، میرا بھائی رکھے گا۔ پھر آیا، صبح ہوئی، دیکھا وہیں پڑے ہوئے ہیں، گھر لے کے گیا۔ حارث دن بھر تلاش کر رہا تھا بچہ کو، اور اس کے بعد وہ گھوڑا مر گیا۔ رات میں آیا، بولا دن بھر میں تھکا ہوں، بیوی کھانا دیا، بولا کیا کروں، کیوں پریشان ہو؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اور تاکہ بہت بڑا انعام مل جاتا ابن زیاد کی طرف سے، مگر میرا گھوڑا مر گیا، دونوں بچہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ رونے کی آواز گھر سے آئی، بولا وہ کون رو رہا ہے؟ کہا کوئی نہیں رہ رہا، چپ چاپ سو۔ رات میں رونے کی آواز سنی، دونوں بھائی خواب دیکھا، بابا آ گئے، کہا حضور نے کہ تم نے اس کو کیوں نہیں لایا؟ کہا وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ رونے کی آواز سنی، حارث گیا، دروازہ توڑا، دونوں بچوں کو نکالا، مقتل لے گیا، اس کی بیوی دوڑی گئی، اس کو اٹھا کے مارا، پھر تو لے گئے۔ چھوٹا بھائی بولا ہم کو قتل مت کرو، پہلے ہم کو قتل کرو، بڑا بولا ہم کو کرو، دونوں بول رہا تھا۔ پھر ایک تلوار چلی، دونوں کو قتل گردن کر دیا، اور دونوں کے سروں کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کا کیا کہیں گے آپ؟ خود رونا ہے، دوسروں کو رلانا ہے۔ بے شمار باتیں ہیں جو رافضیوں، شیعوں، شریعت کے دشمنوں کی طرف سے اہل بیت اطہار کو بدنام کرنے کے لیے یہ انہوں نے اس طرح کی کہانی گڑھی۔ کیا ستم کی کہانی، کیا پیاس کی کہانی بولتا ہے، کیا روتا ہے، کیا رلاتا ہے۔ بغیر دانے کے، بغیر پانی کے، بغیر پیاس کے کربلا میں آئے، سکینہ آئی، اونٹ کے پاؤں میں لپٹ گئیں۔ کون بولا؟ تم وہاں جا کے دیکھا تھا؟ وہ سکینہ اونٹ کے پاؤں سے لپٹ گئیں۔ یہ رافضی، یہ شیعہ، کوئی پتہ دے کہ شہر بانو نے اپنے سر سے دوپٹہ نیچے اترنے دیا ہو، کوئی پتہ دے کہ امام حسین کی بیٹی سکینہ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نیچے ہونے دیا ہو، جو بھی روایت ہے دوپٹہ کھینچا، سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ ابھی مدرسے میں مجھے بچے نے دکھایا کہ ایک وہ پتہ نہیں بہار کا کہ بنگال کا پتہ نہیں کون سی کھاڑی سے آیا وہ مولوی، وہ خبیث یار ہے نا، میں اس کا نام بھی لینا صحیح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ محرم شریف کے جو واقعات ہیں یہ سب ایسے ہیں جیسے کہ فلمی کوئی اسکرپٹ لکھ رہا ہے۔ کہو معاذ اللہ، یہ مولوی پیدا ہوئے، میں نے کہا سن ظالم، اسکرپٹڈ تیری تقریر، تیرا بھاشن ہوگا، اگر امام علی مقام یا شہدائے کربلا یا اہل بیت کے اوپر اگر انگلی اٹھائی تو سن ظالم، اگر ہندوستان کا آئین اجازت دیتا ہم تیرے حلق سے نکال کر زبان کھینچ لیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شہزادے حضور معصوم ملت حضرت علامہ مفتی فرحان رضا خان صاحب کرا، نعرہ حیدری۔ یہ دور آ گیا، اب یہ بھی دیکھنا پڑ جائے گا، سنی کے لانے والا مولوی ہے وہ بہار یا بنگال کی کھڑیوں سے آیا، کوئی ناہنجات جانور تو یہ کہے کہ ذکر کربلا، ذکر شہداء یہ ایسا ہے جیسے کوئی ڈائریکٹر فلم لکھ دیتا ہے۔ معاذ اللہ، ہم کب جاگو گے؟ امام علی مقام کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے، تم سو رہے ہو، عظمت اہل بیت پر حملہ ہو، اب جاگو۔ اعلیٰ حضرت بولے اے رضا، کیوں رضا؟ آج کلی سونی ہے، اس میرے دھوم مچانے
اس کا نام خبیث کا شہر یار ہے. نام بتا دوں میں جب تو سنا میں نے کل یہ خبیث یار یہ خبیث یار ہے. وہ کانوں میں بات کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ فلم لکھی جاتی ہے اس کو دیکھ کر لوگ رونے لگتے ہیں ایسے ہی واقعات کربلا ایک لکھا گیا جھوٹا کہ سننے کے بعد لوگ رونے لگتے. کہو معاذ اللہ. الحمدللہ ہم صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی اللہ رفعت اس کا بھی دفاع کرتے ہیں لیکن اگر اہل بیت پر کسی نے انگلی اٹھائی تو انگلی کو کاٹنے کا بھی دم رکھتے ہیں. بلاؤ اگر اب آئے اور آ جائے سنیوں یاد رکھنا اس علاقے سے اٹھنا اور جا کر اس سے پوچھنا ظالم یہ بتا کہ دایا نہایت کرکٹ ہے دیگر علماء کی اعلیٰ حضرت کے بھائی جو استاد زمن نے اللہ اکبر کتاب لکھی جس کا نام آئینہ قیامت ہے کہ یہ ڈائریکٹر سے کہو تمہارے دلوں کے اندر کدورت محرم شریف پر بولتے کہاں نہیں. آقا نے فرمایا ایک نقطے کے برابر دل سیاہ ہوتا ہے جب وہ سیاہی بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. آج تمہاری دل کی کالا کس نتیجے پر پہنچی کہ تم معاذ اللہ واقع ہے ہائی لائے کربو بھلا کو علم بتا رہے معاذ اللہ. کہو معاذ اللہ. یاد رکھنا مسلمانوں جب تک تم اہل بیت کی کشتی میں سوار رہو گے امن یاد رہو گے امن کے ساتھ رہو گے اور جہاں اہل بیت کی کشتی کو چھوڑا تو میں نہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں ومن تخلف عنها غرقا جو اہل بیت کی کشتی سے ہٹے گا وہ غرق ہوگا. وہ خبیث کتنا ہے اور وہ خبیث کتنا بولتا ہے. ہاں جس کو اگر یقین نہ ہو وہ ریکارڈنگ میرے بچوں سے پوچھ لینا دیکھ لینا سنا نہ اپنے. لیکن میں اب ایک اور سوال کرنے لگ گیا. بول پر آپ نے ایک محرم سے پہلے سے آج 24-25 محرم ہونے کو آئی کتنے مولویوں کے مضامین دیکھے ہوں گے آپ نے. میں ان مولویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہو تم ادھر ادھر مت بھٹکو ہمارے ہو تم لیکن یاد رکھو وہ حسد کو اتنا مت جاؤ. آج میں مضامین اس کے خلاف بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں ان کے خلاف سے بڑے مضامین آئے لیکن آؤ میں آج دیکھتا ہوں اس خبیث جس نے واقعہ حیلۂ کربلا کو معاذ اللہ فلم اور فلمی گانوں سے تشبیہ دے کر اس سے مثال دے کر اپنی بغض اہل بیت کا بین ثبوت دیا ہے. اس کے خلاف کون علم احتجاج بلند کرے گا. بہت اچھے ہمارے کانے سے کانا ملاؤ. آؤ ہے نا آؤ نا ہمارے کانے سے کانا ملاؤ. ہاں میاں ابھی سنی مر نہیں گیا ہے ختم نہیں ہو گیا ہے کہ اہل بیت کی توہین بھی سن لے کھلے کانوں سے کھلی آنکھوں سے. اب وہ مولوی آ کر بیان بھی کر جائے اور وہ خبیث بول بھی جائے اور زبانوں کے اندر تمہارے تالے پڑے ہو. نہیں مسلمانوں اگر امام عالی مقام کو راضی کرنا ہے یاد رکھنا اگر تم نے امام عالی مقام کو راضی کر لیا تو آقا فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں دعا دیتے ہوئے مولا جو حسین سے محبت کرے احب اللہ من احب حسین جو مولا حسین سے محبت کرے قیامت تک رہتی دنیا تک جو حسین اعظم سے محبت کرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر وہ زبانیں فیض ترجمان سے الفاظ نکلتے ہیں مولا جو میرے حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ بولے ماں میں اس کو محبت بولے شمع یادیں رخ جانا نہ بجھے بجھنا نہیں چاہیے یہ شمع روشن رہنی چاہیے اور اس شمع کو جو بجھانے آئے تم اسے بجھا دینا اور اعلان کر دینا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکار. واہ واہ زندہ باد. آج یہ دن دیکھنا
पड़ेगा। करबला को कभी आपने ये बात सुनी, कभी आपके कानों से ये बात टकराई कि कोई सुन्नी मौलवी वाक़या करबला को फिल्म से मिसाल दे, माशाअल्लाह फिल्मों से मिसाल दे और कहे कि जैसे फिल्म के एक्टर कोई स्क्रिप्ट वो डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं, झूठी मन गढ़ंत लोग फिल्म देखकर रोने लगते हैं, वैसे ही करबला के वाक़यात कहो माशाअल्लाह। मुसलमानों सीने पर हाथ रखो, वो इमाम अली मकाम जिन्होंने अली अकबर की कुर्बानी देकर तुम्हारी ईमान की हिफाजत फरमाई थी, वो मेरे इमाम अली मकाम 3 दिन प्याज बर्दाश्त फरमाकर दीन पाक के मुस्तफा अलैहित्तय्यत व सना की खिदमत फरमाई थी। वो इमाम अली मकाम किसी ने कहा जो दहकती रेत पर सोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, लुत्फ जिसका जीनत दीन पैगंबर वो हुसैन था, जो शक्ल मुस्तफा हो तफसीर हैदर वो हुसैन, वो इमाम अली मकाम जो वाक़िफ़ दोष मुस्तफा है, वो इमाम अली मकाम जो अगर कभी आका के दोस्त पर जलवा अफरोज हो आका सजदे को धूल दे दिया करे, वो इमाम अली मकाम जिनके ऊपर आका अपने शहजादे को कुर्बान फरमा दे, वो इमाम अली मकाम जिनके बारे में आका इरशाद फरमाए अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, वो इमाम अली मकाम जिनकी मां फातिमा ज़हरा है, वो इमाम अली मकाम जिनके वालिद मौलाए कायनात है, वो इमाम अली मकाम जिनके नाना जान खातिमुन नबिय्यीन है, वो इमाम अली मकाम जिनकी नानी जान अल्लाहु अकबर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा है, वो इमाम अली मकाम जिनके मामू अल्लाहु अकबर इब्ने रसूलुल्लाह हज़रत सैयदना इब्राहिम है, वो इमाम अली मकाम, वो इमाम अली मकाम जिनका रिश्ता हज़रत जाफर तैयार से लगे, वो इमाम अली मकाम जिनका रिश्ता हज़रत इमाम सैयदुल शुहदा अमीर हमजा, अब वो इमाम अली मकाम जिन्हें आका ने मेरे नबी ने दुनिया की भी बादशाहत अता फरमाई, वो इमाम जिनको मेरे नबी ने आखिरत का भी ताजदार बना। मेरे आला हज़रत ने बहुत पहले कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। बहुत खूब पहले बता दिया था कि आजकल जो रखवाले हो गए हैं, जो दीन के कुछ अपने आप को ठेकेदार कहने लग गए हैं, ये हकीकत में ये चोर है और दीन के डाकू है। आज इमाम अली मकाम की अजमत वाक़या करबला को माअज़ल्लाह ऐसे आमेज़ अल्फाज के साथ ताबीर किया जाएगा, शर्म मगर तुमको नहीं आती। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ऐसे शर, ऐसे फितने, ऐसे फसाद से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। मौला हमको, तुमको, बल्कि सबको मोहब्बत अहले बैत में जिंदगी अता फरमाए, उसी पर हुस्न खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अरज़ाहुन्ना इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रफ़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रफ़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।